फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का खिताब, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो कराची लियारी का सानिया बिल्डिंग गिरने का, उस पर क्या आर्डर जारी किए वज़ीर आला ने, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, एक ऐप है ग्रोक, जो यानी पहले आपने चैट जीपीटी देखा, डीप सीक देखा, अब ग्रोक जो है वो आ गया है, मगर आ गया है और छा गया है किस मामले में कि पीटीआई के बारे में सवालात उससे किए जा रहे हैं और बड़े दिलचस्प जवाब हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, क्या हिकमत अमली है पीटीआई की, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले नाजरीन, हम आपके सामने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब है, जो डिफेंस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फारगुल तहसील जो अफसरान हैं उनसे खिताब किया। और उन्होंने इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया अपने अहदाफ जो है वो नहीं हासिल कर सका और उसकी स्ट्रेटजिक जो तरीक़ाकार और पॉलिसी उसकी मुकम्मल नाकामी। और उसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ये जो जंगें हैं ये मीडिया बयानात और फैंसी सामान और सियासी जो नारे या सियासी बातों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि यकीन मुहकम के साथ, मुकम्मल अज़म के साथ और काबिलियत के साथ जंगें लड़ी जाती। तो नाज़रीन, आप सब ने देखा कि इंडिया को हर जगह पर नाकामी हुई है और जंग में भी बुरी तरह नाकामी हुई है। तो हमारा जो सर फ़ख्र से बुलंद किया है वो हमारी अफवाज ने दुनिया भर में हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है। और आइंदा भी जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, किसी भी मुहिम जोई की इंडिया को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे और फौरी जवाब दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जो उन्होंने ताज़ा तरीन खिताब किया है। उसके अलावा नाज़रीन, हम आते हैं कि सिंध में जो बिल्डिंग का आज चौथा या पांचवा रोज़ा है जो बिल्डिंग का सानिया हुआ, उसमें 27 अफराद जाँ बाक हुए हैं, एक बच्ची भी और कुछ औरतें हैं और ज़्यादा मर्द हैं। और नाज़रीन, जो 20 ख़ानदान और 20 फैमिलियां जो थी वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। और नाज़रीन, आज चौथे रोज़ के बावजूद उनको कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड नहीं की गई। वो दर बदर धक्के या कुछ ख़ानदान अपने अजीज़ों कारब के पास गए हैं। तो इनके सिंध के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। आज तक जो अदारा बना हुआ है सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी जो है, उनका क्या उस अदारे का फ़ायदा है या क्या उनकी स्ट्रेटजी है कि वो नोटिस दे देते थे और उसके बाद कोई गौर नहीं करते थे, या वो उनको ज़बरदस्ती उठाया नहीं जाता था जब वो इतने ख़तरनाक मखदूश बिल्डिंगें। और अब भी 50 से ज़ायद बिल्डिंगें जो हैं, अब तहकीकात हुई और वज़ीर आला सिंध ने जो आज नोटिस लिया और उस पर जो ब्रीफिंग वज़ीर आला को दी गई और उसने उस पर जो अहकामात आज वज़ीर आला ने जारी किए हैं, तो अफसरान को मुअत्तल भी किया है और उन पर केस दाखिल करने के भी आर्डर जारी किए हैं। जिन्होंने गफलत बरती है उन पर जो है अब गफलत बरतने पर केस भी उन पर होंगे। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन ख़बर है। और नाज़रीन, होना ये चाहिए इसके बारे में कि ये जो एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है, उनके पास ये तो नाज़रीन होना चाहिए कि अगर फिलफौर किसी ख़ानदान को
یا پوری ایک بلڈنگ ہے اس میں مختلف خاندان ہیں، یا ایک دو کوئی گھر ہے، ایک دو منزلہ ہے یا 4 منزلہ ہے یا 5 منزلہ ہے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ناظرین اچھا وہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 منزلہ ہے یا 5 منزلہ ہے، مگر ان کے جو افراد ہوں فوری نوٹس پر نکالا جائے تو ان کو کوئی الٹرنیٹ کوئی سرکاری ایسی بلڈنگ ایسی جگہ تو موجود ہونی چاہیے جہاں پر وہ فوری راضی ہو جائیں کہ یہاں فیسلٹیز ہیں، چلو کچھ روز کے لیے کچھ ماہ کے لیے ہم شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو کوئی جگہ ہی نہ نظر آئے اور ان کو کہا جائے کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ اور جتھے مرضی جانا ہے جاؤ تو خسمہ نو کھاؤ، تو یہ طریقہ کار یہ کوئی حکومتوں کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہوتا۔ حکومتوں کا باقاعدہ ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کو الٹرنیٹ کوئی جگہ دی جائے اور ان کو وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ وہ دیکھ کر کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی یہاں ہم آسانی سے جو ہے کچھ روز زندگی کے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک جگہ موجود ہونی چاہیے تاکہ کوئی بلڈنگ گرائی جائے تو ان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے، جب بلڈنگ تیار ہو جائے تو وہ لوگ وہاں چلے جائیں، چاہے آپ خرچہ وہ اپنا کھانے پینے کی اشیاء یا سارا وہ اپنا جیب سے ہی کرتے رہیں، آپ ان کو کوئی سرکاری طور پہ کوئی ایسی 4 دیواری تو مہیا کر دیں۔ وہ بھی آج تک جو محکمہ ہے وہ اس کا کوئی طریقہ کار آئندہ کے لیے بھی پتہ نہیں اب طے کیا ہے کہ نہیں، یا یہی کہ کچھ کو معطل کر دیا، کچھ کو سزائیں دے کے اور بس اللہ اللہ خیر صلاح کے آئندہ کے لیے بھی کوئی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اور جو 50 سے زائد بلڈنگیں اب وہ ہو گئی ہیں مخدوش، ان کا اب کیا ہوگا اور ان کو اگر فوری طور پر نکالا جائے گا تو کہاں شفٹ کیا جائے گا، یہ ابھی سوالات باقی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین سٹوری آپ کے سامنے جو سانحہ یہ ہوا۔ اس کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں کہ جو گروک ایک اے آئی ٹول ہے اور جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، اب اس نے گروک نے بھی کچھ روز سے دھوم مچائی ہوئی ہے، کچھ ہیکروں نے اس کی بڑی اچھی طرح تفصیل بتائی ہے اور عمران ریاض نے بھی اس کے بارے میں بڑا سادہ الفاظ میں بتا دیا ہے۔ وہ چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک جن کو معلومات ہے اسی طرح کا یہ ایک ایڈوانس ٹول ہے، مگر ناظرین جو بتانے کی بات ہے کہ اس پر سوالات مختلف کیے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈیپ سیک کو اگر کیا کہا گیا کہ پاکستان میں کون سی پارٹی جو ہے وہ بہتر ہے سیاسی طور پر، تو ڈیپ سیک نے کہا عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی بہتر ہے، اور اس نے پھر اس کا جواز بھی بتایا کہ وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے اور انصاف کی بات وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کے مختلف ملے جلے سوالات کیے گئے تو انہوں نے پی ٹی آئی کا وہی تجویز کیا۔ پھر اس کو کہا گیا کہ اگر آپ شمولیت کسی پارٹی میں کریں تو آپ کس میں شمولیت کرتے، تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تو ناظرین یہ سلسلہ بڑا مزاحیہ طور پہ جاری ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر، اور ناظرین اس کو مزاح کے طور پر بھی لیں، اگر اس کو آپ سیریس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو آئندہ ہماری نسل جو ہے نوجوان نسل، ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ساری معلومات اب کس سے لے رہے ہیں، اب وہ فوراً چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک اور یہ گروک سے ہی معلومات لیں گے۔ تو اب ادھر جو جوابات یہ آ رہے ہیں تو یہ بھی حکومتی حلقوں کے لیے تو پریشانی کی بات ہے کہ ان کا نام نشان بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک اینکر ہے، اب میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، تو اس نے پھر ایک انوکھا سوال کر دیا، اور وہ انوکھا سوال ناظرین یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کون سا ملک ہے جو فضول سوالات آپ سے کرتا ہے، تو اس نے 4-5 اور ملک بتائے مگر پاکستان کا نہیں بتایا، اور تقریباً اینکر کہتے ہیں، تقریباً جو اینکر ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر وہ کہے گروک یہ بتا دیتا، گروک ایپ جو ہے یہ بتا دیتی کہ فضول سوال میں پاکستان بھی شامل ہے، تو اسی ایک جواب میں وہ سارے سوالات جو پی ٹی آئی کے لیے پوچھے گئے اور اس نے کہا کہ پی ٹی آئی بہتر جماعت ہے تو وہ سارے رد ہو جاتے،
کیونکہ وہ انہوں نے تو فضول سوالات کی زد میں پاکستان ہی آ گیا، تو پاکستان میں جو پوچھے گئے اس طرح کے سوال تھے وہ بھی رد ہو جاتے۔ ان اینکر کا جو ہے وہ یہ مقصد تھا، مگر اس نے پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کے لوگ فضول سوالات پوچھتے ہیں، بلکہ 4-5 ممالک کے نام بتائے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ فضول، یہاں کے لوگ فضول سوالات بھی مجھ سے کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین پھر اس اینکر نے ایک اور سوال پوچھا، وہ بھی بڑا دلچسپ پوچھا کہ کون سا پاکستان میں صحافی ہے یا اینکر ہے یا رپورٹر ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ناظرین حیرت کی انتہا ہے کہ اس نے سوالات پوچھنے والے اینکر کا ہی نام لے دیا کہ یہ اینکر پاکستان میں جو ہے جھوٹی رپورٹنگ کرتا ہے، اور اس کو فلاں عدالت سے اس جھوٹی رپورٹنگ پر جرمانہ بھی ہوا تھا، تو وہ بھی اس نے بتا دیا۔ تو ناظرین آپ نے اس صحافی کا نام جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے اور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ کون سا صحافی ہے جو گروک نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ صحافی جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہوا ہے۔ یہ سوال کا جواب میں آپ پر رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔